بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. السلام علیکم A1 ٹی وی کے تمام ویورز کو میرا بہت بہت سلام. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیلنگ تھرو لسننگ، اور اگین یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا اعزاز ہے A1 ٹی وی کا اور ہماری پوری ٹیم کا کہ آج پھر ڈاکٹر محمد جاوید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے جو پچھلے ویک ڈسکشن کی تھی اسی کو آگے لے کر چلیں گے. اور ڈاکٹر محمد جاوید احمد کے بارے میں کیا کہوں، آپ سب لوگوں نے انہیں پہلے بھی سنا ہے اور ظاہر ہے پچھلا ایپیسوڈ بھی آپ نے دیکھا ہے، بڑا سراہا ہے. آپ سب لوگوں کے پسند کرنے کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ فزیشین ہیں، ہی از آلسو ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن، اور سروسز ہاسپٹل لاہور میں میڈیکل یونٹ 1 میں بھی اپنی سروسز جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ ٹائم ان سے ہم نے بات کی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ سورہ رحمان سننے سے آپ کے اوپر کس طرح پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہوتے ہیں اور پلس اپنی زندگی کی امید بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اوپر یہ تھراپی کس طرح افیکٹ کرتی ہے، اور یہ کہ وہ ان کو جو ان کی جاتی ہوئی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اللہ میاں کے ظاہر احسان ہے ان کا، اور یہ کہ اس کے سننے سے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے، اور یہ کہ وہ لوگ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ریکور کیا ہے اپنی اس مشکل جنگ میں، یا یہ کہ اس حالات میں بھی جب انہیں لگتا ہے کہ زندگی کی امید بڑی کم. اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز جو میں اور کہنا چاہوں گی، میں نے پچھلی دفعہ جب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنا انٹرویو کیا ہے دین ہم نے دعا بھی کی تھی، اور اس دعا کے بعد آف کورس اس پورے ویک میں اپنا انالیسس کر رہی تھی، اینڈ دین آئی ریئلائز کہ ابھی بھی ایسا ہے کہ ظاہر ہے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کا ابھی انشاءاللہ آگے بھی موقع ملے گا اور سیکھوں گی بھی، لیکن یہ کہ آپ جب یہ سنتے ہیں یا اس طرح کی بات کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو اس سے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جب بھی آپ کوئی غلطی کرنے لگتے ہیں، جب کسی کے بارے میں کوئی گوسپ کرنے لگتے ہیں، یا یہ کہ کسی کی کوئی غیبت بھی آتی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس غلطی کی معافی بھی مانگنی پڑے گی، میری نیکی ضائع بھی ہو جائے گی، اور اینڈ آف دا ڈے ہم نے ظاہر ہے اس دنیا کے بعد آگے بھی جانا ہے اور آگے جا کے اپنے تمام افعال جو ہیں ان کے جواب دہ بھی ہونا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک دم رک جاتے ہیں، یا یہ کہ میرے دماغ میں وہ چیز ایک اثر کرتی رہتی ہے کہ نہیں، آئی ہیو ٹو سی کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں. تو یہ تھا کہ یہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، مجھے امید ہے کہ میرے اتنے سارے اور ویورز جنہوں نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اکثر کوئی نہ کوئی جگہ پر کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں اور ان سے سیکھا ہوگا. تو چلیں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ وہاں امریکہ میں آپ نے بیٹھے بیٹھے یہاں ہمیں آپ پکڑے پاکستان میں. اور میں تو ایک سادہ سا پیغام شفا دے رہی ہوں، آپ بہت بڑی بڑی باتیں کریں کہ ڈاکٹر صاحب سے سیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے. میرے سے کیا سیکھنا ہے، میں نے تو سب کو بتا دیا ہے کہ کوئی سن لے، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی نسل کا، رنگ نسل، کسی بھی قید سے، مذہب فرقے سے آزاد ہے یہ پیغام شفا، اور یہ سب کے لیے ہے. کوئی کر لے، نیک بد کر لے، ٹھیک ہے، اور ریزلٹس اس کے سیم ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو تو اسے ڈاکٹر صاحب کوئی کر لے، سن لے. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ سیکھنا ہی ہوا نا کہ پازیٹیو تھنکنگ، اور یہ کہ اس سے اگر ظاہر ہے ہیلنگ ہوتی ہے ایک طرح سے، آپ کی روح
की सफाई होती है। तो आई थिंक ये सीखना है और हम आपसे यही सीख रहे हैं, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह आपका पैगाम जो है वो जारी सारी रहे और हम आपसे सीखते रहें, या बाकी सारे लोग भी इससे जो यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके ज़रिए बाकी तक पहुंच रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन जो पिछले वीक हमारे पास आया था, कई सारे लोगों ने इनबॉक्स किया और मैं चाहती हूँ वहीं से शुरू करते हैं कि वाइट सेइंग के जी हीलिंग होती है थ्रू लिसनिंग, इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक वाले जो लोग हैं, लॉजिक इश्क तो लॉजिक से आजाद होता है। और ये एक आशिक का पैगाम है बाबा जी सैयद सफदर अली बुखारी साहब का, और वो इश्क के बंदे थे, सोचने और गौर करने वाले रिसर्च के बंदे थे, और जिसकी कुरान भी बार बार दावत देता है। और दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, उसके पीछे जो शख्स भी, जिससे भी अल्लाह ने ये काम लिया, वो अमली तौर पे उन सारी उन प्रॉब्लम्स को खुद फेस करने वाला था, और फिर उसने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की हद तक नहीं बल्कि जनरलाइज करके उस सिचुएशन, उस पर्टिकुलर मसले के हल के लिए हल सोचा, उसको आम कर दिया आम आवाम के लिए, और उससे ताकि भलाई हो सके। वो आगे फिर लोगों का है कि लोगों ने डायनामाइट से सिर्फ पहाड़ तोड़ के रास्ते बनाने की बजाय और शाहराहें बनाने की बजाय या बिल्डिंग्स बनाने की बजाय अगर एक दूसरे को भी तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो वो तो हजरत इंसान जो हैं, वो मैं कहता होता हूँ कि एक ही क्लाशनकोफ जो है या एक ही गन जो है वो आर्मी के या पुलिस के पास भी होती है जो प्रोटेक्ट कर रहा हो, चौकीदार के पास होती है, वही गन जो है वो सेल्फ डिफेंस में यूज हो रही होती है, और वही गन जो है वो टेररिस्ट या डाकू भी यूज कर रहा हो, उस एनर्जी का यूज या मिस जो असल एनर्जी है वो उस पे बात हो रही है, और उससे हीलिंग का काम लिया जा सकता है। अगर डिस्ट्रक्शन का लिया जा सकता है तो कंस्ट्रक्शन का भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो सुनने से क्यों है, तो उसके लिए लॉजिक की चले जुबान में बात करते हैं। तो जो हमारे पास मरीज आते हैं, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, आईसीयू स्पेशलिस्ट हूँ, मेडिसिन मेरा फील्ड है, और वैसे मैंने सर्जरी में भी काम किया है, हार्ट सर्जरी 10 साल में करवाता रहा हूँ। तो इसमें इन्हीं लोगों के लिए सोचने की बात है, अगर ये थोड़ा सा सोचे समझे कि जो कोई भी मरीज होता है, उसी हॉस्पिटल में एक ही दिन में मेरे पास 10 मरीज आते हैं या एक ही वार्ड में एडमिट किए जाते हैं। ठीक है, उनमें से सबको पेट में या चेस्ट में दर्द है और उन्हें अपने दर्द का हल चाहिए। बिल्कुल ठीक, उनमें से या सांस खराब है, सबकी सांस उखड़ गई है ना, सांसों का ही तो मेला है सारा। ठीक है, तो अगर सांस पे उसकी बनी हुई है, जैसे आजकल कोरोना था तो सांस बड़ा दिक्कत से, अब 10 बंदे मेरे पास आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरी सांस खराब है, मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। आजकल लोगों को बहुत फियर है। अब ये तो डॉक्टर का, तबीब का काम है। वो एक को कहता है कि नहीं आपको सिर्फ एंजाइटी है, एक को कहते हैं कि आपको सस्पिशन है कि आपको एस्थमा है, दूसरे को कहते हैं कि नहीं आपको हार्ट फेलियर है, चौथे को कहते हैं कि आपके तो किडनी फेलियर लग रहा है मुझे, पांचवें को कहते हैं कि नहीं नहीं आपके मसल्स वीक हो गए हैं और असल में ये पट्टों की कमजोरी है और आपसे सांस खींचा नहीं जा रहा। सातवें को कहते हैं कि नहीं आपका हार्ट का वेल्व टाइट है अंदर से, उसमें से ब्लड गुजर नहीं रहा और वो बैक प्रेशर से लंग्स में आ रहा है। नौवें को कहते हैं कि नहीं आपने निमोनिया डेवलप कर लिया और आपको कोरोना भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, हमें फला टेस्ट देखने पड़ेंगे। 10वें को कहते हैं कि बीबी आप प्रेग्नेंट हैं असल में और 9th मंथ में इस तरह हो जाता होता है, ये आपको नजला जुकाम प्रेगनेंसी के साथ ही चल रहा है या सांस उसके साथ, ग्रेविड फ्यूटस के साथ। तो अब ये सारे के सारे सांस खराब के साथ आए थे। अब उनमें से कुछ को डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं जी आपका तो ऑपरेशन ही होगा, बेबी जो है वो उल्टा पड़ा हुआ है, आपको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। एक को कहते हैं कि नहीं आपको मीठा शरबत देना पड़ेगा, एक को कड़वा कसीला कैप्सूल खाना पड़ेगा, तीसरे को गोली खानी पड़ेगी, चौथे को टीका ही लगेगा। ठीक है जी, किसी का चीरा ही देना पड़ेगा और किसी को ड्रॉप्स डाले जाएंगे आंखों में। ठीक है,
اور جس کو کانوں تک پہنچنا ہے، کانوں سے دماغ تک پہنچنا ہے، تو کئیوں کو کانوں میں بھی ڈراپس ڈالے جاتے ہیں، اور کچھ کو ناک کے تھرو دی جاتی ہے دوائی، ٹھیک ہے، کچھ کے پخانے والی جگہ پہ چھوٹے بچوں کے ہم دوائی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اینیما کے بڑوں میں بھی، ٹھیک ہے، کئیوں کو پیشاب والی نالی لگا کے اس کا علاج ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا رکا ہوا پیشاب چلایا جائے. تو یہ اتنے زیادہ روٹس آف ہیں، دوائی دے طریقے ہیں، یہ کیا کیوں کیسے کرنے کی بجائے جو تو غرض مند ہوگا وہ تو دیوانہ ہوگا، اس کو تو ہم کہتے ہیں نا آپ الٹے لٹک جائیں، تو وہ الٹا بھی لٹک جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بےچارا اس وقت بحث نہیں کرتا جس کی جان پہ بنی ہوتی ہے. لیکن جو ونڈو شاپنگ کرنے نکلے ہوتے ہیں انہوں نے پوچھنا ہوتا ہے جی یہ کیوں اور وہ کیوں اور کیسے. تو یہ جو طریقہ علاج ہے اس کو آئی سی یو کے پیشنٹس، میں نے کہا نا یونیورسل ٹروتھ ہے، تو یہ ہر حال میں اپلائی کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ پاکی پلیتی کی شرط نہیں ہے. قرآن کریم کو اگر آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے آپ کا وضو اور کچھ اوقات خاص ہیں، اس میں ہوگا، اس میں نہیں ہوگا، لیکن یہ ہر مریض بیچارہ ہاسپٹل میں ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے، پیمپر لگا ہوا ہے، بے ہوش ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس کے پاس جب پلے کی جاتی ہے سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں، جو بغیر ترجمے کی سورہ رحمان ہے، اور چند لوگوں پہ ہم قصیدہ بردہ شریف کلام بھی اپلائی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی سب کے اوپر سوائے فالج والے مریض یا ذہنی امراض کے مریضوں کے، باقی سب جو ہوش آواز کے پیشنٹ پہ ہم سورہ رحمان ہی لگاتے ہیں. کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے یا سیپسس کی لاسٹ سٹیج ہے یا آئی سی یو میں اب ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، کرونا کی علاج نہیں ہے، ہم نے سپورٹیو کیئر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہاسپٹل بند کر دیں، بالکل ہم ہاسپٹل ہوئے ہی ایک نئی دوائی، ایک نکا جو کہ چیپر ہے، جس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے، جس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں، جس میں کوئی کاسٹ بہت زیادہ انوالو نہیں، اس کا کسی اور کا کوئی امیڈیٹ بینیفٹ، اس کو عام انسان میں عام کر دی، کوئی کر لے. کیونکہ ہم نے آئی سی یو میں اس کے ریزلٹس دیکھے، ہم نے ایسے ایسے پیشنٹس پہ ریزلٹس دیکھے جو ہم خود ایسے ڈاکٹر نہیں سوچ سکتے تھے. تو ان لوگوں کو جو ہوئے تھے وہ ڈسٹریکٹ کامے والا تو آلریڈی فوکس ہوا ہوتا ہے، وہ تو ایک ہی یکسوئی میں ہوتا ہے، سوئے ہوئے ہے، وہ ایک ہی کے ساتھ وہ جڑا ہوتا ہے، اپنے اندر ہی گیا ہوتا ہے. تو جو انہیں بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر جائیں، اپنے اندر رابطہ کریں، جو آپ کا کریٹر ہے، آپ اسے لارڈ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، رام کہتے ہیں، میں اللہ کہتا ہوں، اس خدا کے آگے خود کو پیش کر دیں جس نے ہم سب کو بنایا ہوا ہے. اور وہ جیسے کہ موبائل آپ کا خراب ہو جائے، آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو جائے، تو آپ اس کو کمپنی کو سرنڈر کرتے ہیں، اور کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ کرتے ہیں، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے وہاں سے آپ کے ریپیئر بھی کرتا ہے، سافٹ ویئر کو بھی کر دیتا ہے، اور آپ کی پرابلم کو سالو کرتا ہے. لیکن آپ کا سارا ڈیٹا اس کے سامنے کھل جاتا ہے. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس میں اصل میں وہ فلاں والی فلم دیکھی تھی نا، اور فلاں والی کرنے کی کوشش کی تھی نا، تو پھر یہ ذرا اس کے بعد کچھ ہو گیا، وہ وہیں سے بیٹھے ٹھیک کر دیتے ہیں. اسی طرح اس میں مریض نے اپنے اندر اپنی رگ سے بھی قریب جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کے خیال کو بھی سن رہا ہے، آپ اس سے غافل ہو سکتے ہیں سوتے میں یا قومے میں، لیکن وہ آپ سے غافل نہیں ہوتا. اس کے کلام کو سننا ہے. یہ ایک خاص ویوز ہیں، ایک خاص فریکوینسی پہ ہیں، عاشق کی زبان سے نکلے ہوئے خاص الفاظ ہیں قرآن کے. ان میں ہمیں ہیلنگ پار نظر آئی، جو کہ ویسے قرآن کا حرف حرف شفا ہے. یا قرآن میں اللہ کریم کہہ رہے ہیں شہد میں بھی شفا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ شہد کتنے % لینا ہے، کتنا لینا ہے، کتنی بار دن میں لینا ہے، ٹیکے کی فارم میں لینا ہے، شہد کی ڈرپ لگانی ہے. شہد کے بھی آنکھوں میں قطرے ڈالے جاتے ہیں، ہم زخم کے اوپر بھی شہد لگاتے ہیں، ہم جلے ہوئے پیشنٹ کے اوپر بھی شہد سے آج کل ہیلنگ کر رہے ہیں. یا اس نے پینا ہے، اس کو دہی میں ڈالنا ہے یا دودھ میں ڈالنا ہے یا پانی میں ڈالنا ہے. لیکن یہ کوئی نہ کوئی حکمت والا، جسے اللہ حکمت رہے گا، وہ غور و خوض کرے گا اور قدرت اس کے اوپر کھول دے گی راز، اور وہ مختلف تجربات کرے گا. ایسے ہی شاید بابا جی نے مختلف بات کی ہے، مختلف میں سنوائی، مختلف صورتیں سنوائی. اور سورہ رحمان میں چونکہ جب مریض پھنسا ہوتا ہے تو اس وقت وہ نہیں پکار رہا ہوتا، جبار کو نہیں پکار رہا ہوتا، عدل کو نہیں پکار رہا ہوتا، اس وقت وہ رحمان ہی کو پکار رہا ہوتا ہے. تو اس وقت رحمان کا یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے، جو ظالم اور مظلوم کو ایک خاص وقت تک برابر ڈیل کر رہا ہوتا ہے. وہ ظالم سے بھی ظلم کر بیٹھا ہے، تو اب اس نے اپنی وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، جس طرح بچہ بھی پیمپر گندا کر کے ماما کے آگے پیش ہو جاتا ہے، ماما اسی وقت اسے نلا دلا کے صاف پاک کر دیتی ہے. اسی طرح اس ماؤں سے پیار کرنے والے کے آگے پیش ہونا ہے، اور دل کے کانوں سے سننا ہے، توجہ اور یکسوئی سے سننا ہے، بس اس کے آگے پیش ہو جانا ہے.
وہ تو حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ غفلت میں سے نکل کے ایک لمحے کو خود کو پیش کر دینا ہوتا، بالکل بے پاش شک. پاش ہو کے پیش ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. اس میں بلکہ آپ نے تھوڑا آنسر کر دیا ہے کہ کسی بھی بیماری میں آپ علاج کرتے ہیں. پر میرے پاس ایک کوشچن آیا تھا کہ اگر کوئی لاسٹ سٹیج آف کینسر میں ہو تو بھی یہ سننے سے کیا وہ یہ کیوریبل ہے؟ جس کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی، ڈاکٹر نے جواب دے جی دیا ہوتا ہمارے ہے کہ جی ایلوپیتھی میں تو ڈاکٹرز اس کو جواب دے دیتے ہیں، آنےسٹی کے بالکل ساتھ دینا چاہیے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ اب ہم صرف پیلیٹیو کیئر کر سکتے ہیں. یہ ہم نے کیمو تھراپی کر لی ہے، ریڈیو تھراپی کر لی ہے، یا اور بھی کوئی آپشنز کی ہیں، یا آپریٹ کر لی ہے، لیکن اب اس وقت ہم یہ ان آپریبل ہے اور یا ایکسٹینٹ پہ چلا گیا ہے کہ وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. وہ بالکل سپورٹیو ٹینڈر لونگ کیئر ہم اسے کہتے ہیں، ٹی ایل سی، یا سپورٹیو کیئر کر رہے ہوتے ہیں. جی لیکن انہوں نے ڈاکٹرز، ایلوپیتھی کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آنےسٹی سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس اس کا اب آگے علاج نہیں، جی ایلوپیتھی میں اب میرے پاس اس کا علاج نہیں. ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں وہ کہہ رہے ہوتے کہ اب آپ جو ہے دنیا میں اس کی شفا نہیں ہے. بالکل قرآن کا میں نے کہا نا ہر فرض شفا ہے، اور اللہ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، بے تو شک وہ شفا قرآن ہی ہے. اب وہ قرآن کی یہ آیت جو ہے یا یہ سورہ جو ہے، اس کو کوئی سن لے، نان سن لے. نان مسلم کینسر کے پیشنٹ ہی ٹھیک ہوئے ہیں. انڈیا کی وہ ہیں پیشنٹ، دلی کی ممتا میں، وہ مست مست ہیلرز یوٹیوب کا جو چینل ہے اس پہ ان کا چھوٹا جی سا جی کلپ لگا ہوا ہے. وہ دلی اچھا کے ہاسپٹل میں بیٹھ کے ریکارڈ کرا رہی ہے کہ میں لاسٹ سٹیج آف کینسر پہ ہوں اور میں براہمن ہوں. بڑا پیار سے بول رہی ہے، میں براہمن ہوں لیکن میں بھول گئی میں کون ہوں، اور مجھے شکتی ملی ہے اور مجھے سکون ملا ہے، شانتی ملی ہے، اور میں چاہوں گی کہ ساروں کو سنوائیں. وہ کہہ رہی ہے پورے ہاسپٹل میں لگا دیں، اور اس سے اچھا بہت زبردست ریزلٹس ملے. اسی طرح بنگلہ دیش سے کوئی صاحب تھے، ان کی یو کے سے انہوں نے فون کیا ہوا، ان کی بھی ویڈیو ہے کہ ان جی کی مسز کو بریسٹ کینسر تھا، لاسٹ سٹیج تھی، ڈاکٹرز نے کیمو ریڈیو سارا کچھ کیا، اور اس کے 2 سال اس وقت انہوں نے کہا کہ شاید یہ رک گیا ارلی سٹیج پہ جب پتا چلا، لیکن 2 یا 4 سال کے بعد پتا چلا کہ یہ تو سارے اسپریڈ کر گیا اور اب تو بالکل انکیوریبل ہے. ٹھیک ہے تو انہیں اپنی مسز کو ان کی سنوائی. اس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں ویسے بلوایا کوئی گائیڈ لائنز دینے کے لیے کہ جی یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور ان کے میڈیکلی تو میں نہیں مانتا اس کو، یا میری سمجھ میں نہیں آئے گا، جی لیکن اگر وہ ہو جاتا ہے اور سکینز میں ہے یا ڈاکٹرز ہی میں کہہ رہے ہیں، بہت سے فون میں کرتی رہی ہیں آئرلینڈ سے، اسکاٹ لینڈ کے اپنے انٹرویو ہیں، ان کی گائنیکولوجسٹ ہیں، ان کی اپنی بچی ہے کہ ڈاکٹرز نے کہہ دیا جی کہ آپ کا جو بیبی ہے یہ اب 6 منتھس کا ہے، اس کی برین کی گروتھ نہیں ہوئی یا اس کی باڈی گروتھ پوری نہیں ہوئی، اور یہ مینٹلی ہینڈی کیپ ہے کہ آپ ابارشن بھی رسکی ہے، آپ ہائی رسک یا ہائیڈروسیفلس ہم بولتے ہیں کہ جی سر میں اسپائن اس کی ٹھیک. ان لوگوں کے صرف 7 ماؤں نے انہیں سورہ رحمان سنی اور میرے سے فون پہ رابطہ کہا کہ بیٹا آپ سب کو معاف کرو. جب زچگی کی حالت میں ہوتی ہے، جب اس کے پیٹ میں بیبی جو گرو کر رہا ہوتا ہے، اس میں 2 خون 2 ڈی این اے مل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہال اور دریا، اس کے آر بن جاؤ. سب کے لیے دل میں نفرت، رنج، بدلا، آپ صرف پیار بن جو، اپنے خاطر دل سے سب کو معاف کر دو. جیسے آپ کو اپنے بچے سے پیار ہے، اپنے بیٹے کو، اسی طرح اپنی ساری مخلوق، چاہے گندی مندی بنا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ صرف مجھے اور آپ کو ہی تو پیار نہیں کرتا، وہ سبھی کو کرتا ہے. اور اس نے 1,24,000 پیغمبر بھی اگر بھیجے ہیں، وہ اپنے گناہگار لوگوں کے لیے بھیجے ہیں کہ یار ان کو جا کے بلاؤ اور ان کو واپس لاؤ اور ان کو سیدھے راستے پہ لاؤ، یا ان کو ڈوز اور ڈونٹس بتاؤ کہ اس زمین پر رہنے کی ٹریفک کی کون سی گرین اور ریڈ لائٹس ہیں، کون سے لاز ہیں. یہ سادہ سے اصول ہے. اللہ تو ان چیزوں سے گیا، اللہ کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ کون صحیح اور غلط کرے. میں نے کہا نا کہ اسی انرجی کو آپ مس یوز کر لیں گے تو آپ اپنا نقصان کر لیں گے. بالکل. سو دس مینس یہ کہ آپ اگر کینسر کی لاسٹ سٹیج میں بھی ہوں تو بھی اگر یہ سورہ رحمان جس طرح آپ نے بیان کیا تھا 3 دفعہ سنیں گے تو یہ کہ اس سے یہ 7 دن انشاءاللہ. سنیں جی. جی اچھا اور ڈاکٹر اگر صاحب. زیادہ تکلیف ہے تو ساتھ قصیدہ بردہ شریف، اگر فالج وغیرہ برین میں عموماً چلا جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے یا کرینیل نروز انوالو ہو جاتی ہیں، برین کا کوئی بھی پارٹ انوالو ہو جائے، انٹلیکٹ ان کی افیکٹ ہو جائے، تو ساتھ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں کینسر کے پیشنٹ وہ بھی صبح دوپہر شام اسی طرح 7 دن سنیں.
اور ہر بار وہ چھوٹا سا مراقبہ جو میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، جسے آپ دعا جی کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب دعا کرا دیں، جی وہ جی آج پانی لیں، آنکھیں بند کریں اور اپنے اندر جائیں، اپنے اللہ سے رابطہ جوڑیں، بھگوان سے، یا جو بھی ان کے اندر انہوں نے جو بھی اس کا نام رکھا ہوا ہے، ان کی جتنی بھی سمجھ ہے، اسے جو بھی وہ کہتے ہیں، اس کے آگے جائیں. وہ حاضر ہے، ناظر ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. تو پیار سے بس دل صاف کر کے، بس دل صاف ہو، ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت، غصہ نہ ہو، اور عاجزی سے اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پہ بھی شرمندہ ہو کے کہ یا اللہ اگر ہم سے بھی کسی کی غلطی ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، تو میرے نیک اعمال میں سے اگر میری کوئی اچھے کرم ہیں، ان میں سے جتنے کفارے کے طور پہ تو مناسب سمجھتا ہے، ان کے کھاتے میں لکھ دے، جن جن سے میرے سے زیادتی ہو گئی، تاکہ تلافی ہو جائے، یہیں پر ہو جائے. اور باقی جو بچ جائیں وہ تو اپنے نیک بندوں پہ یا جس پہ بانٹنا چاہتا ہے بانٹ دیں. اور اس کے بعد عاجزی سے، گناہگاری سے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جھک جانا یہی ہوتا ہے، سرنڈر کر دیں اس کے آگے کہ میں ہار گیا، میں تو لاچار ہوں، میرے پاس تو کوئی کچھ نہیں ہے سوائے تیرے. تو اس کے آگے پیش ہو جائیں اور پیار سے، جتنے پیار سے 3 بار اللہ 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 اپنے قلب میں کہہ سکتے ہیں، یا گاڈ 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 جو کہنا ہے آپ نے. ایتھسٹ بھی ہیں تو چلیں اپنا نام ہی 3 بار لے لیں، اپنے آپ کو تو مانتے ہیں، اپنے آپ سے ہی پیار کر لیں، اپنے بالکل آپ سے رابطہ جوڑیں، اپنے آپ کو پہچانیں. ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود ہی ہیں، چلیں پھر اپنے آپ کے آگے تو پیش ہوں، وہ خود ہی ہیل کر بھی لیں. اگر انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے اور خود ہی اپنے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک بھی کر لیں گے. نہیں تو وہ ذات ضرور انہی کے اندر ہے، وہ ہیلنگ پار، جس سے وہ جڑتے ساتھ ہی بہرحال ان کو جو ایکسپیرینس ہوگا وہ میری باتوں سے ایکسپلین نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں باتوں میں ایکسپلین کرنے میں پھر بھی کوتاہی کمی رہ جاتی ہے. یہ ذاتی تجربے کا نام ہے، یہ جی اپنے سیلف ایکسپیریمنٹ کا نام ہے. آپ جس مرضی مذہب یا بلیف سے ہیں، آپ اسی پہ رہیں. لیکن اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی نحوست، بدبختی، بیماری، الجھن، جسمانی، ذہنی، معاشی، معاشرتی، نظریاتی، نفسیاتی کچھ بھی ہے، آپ اس کو صبح دوپہر شام سنیں اور 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ میں پانی بھی پئیں، اور ہر چیز اس خالق مالک پہ کچھ کے لیے چھوڑ کے دیکھیں. اپنی کوشش آپ جاری رکھیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر، لیکن آپ اسی میں دیکھ لیں گے کہ آپ کے اندر سے وہ انرجی، وہ سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں جی آپ پہ وہ امپیکٹ آنا شروع ہوگا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کہ کیا مطلب اس کو 7 دن لگاتار سننے کے بعد درمیان میں کوئی بریک دینا ہوتا ہے کہ 2 دن چھوڑ دیا اینڈ دین جی، دوبارہ سے شروع کریں؟ اس کی ڈوز تو یہی ہے، صبح دوپہر شام 7 دن، یا دن میں کوئی بھی 3 ٹائم جب آپ کو ٹھیک وقت ہے مل جائے. ٹھیک اور ہے 20 منٹ یہ لیتی ہے. الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی، یا الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ فری ہو جائے گی. دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے، اس میں قصیدہ بردہ شریف اور قاری خوشو محمد کی آواز میں، اور سورہ رحمان قاری باسط مصری کی آواز میں وہ ہے. اور اس میں انہوں نے کیلنڈر سا بھی بنایا ہوا ہے، یعنی آپ ڈیز 1 2 3 4 5 6 7 ڈیز کر سکتے ہیں. ٹائم آپ کی مرضی کا ہے، اور اگر کسی وجہ ٹھیک سے ہے دن میں 3 بار آپ نہ سن سکیں تو کم از کم 1 بار ضرور سنیے. جب آپ کے 7 ڈیز ہو جائیں، اصل میں ہونے والا کام تو سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں ہو جاتا ہے. یہ ذاتی جی تجربے، اگر کوئی کرے گا تو پھر تو باقی تو باتیں ہیں. میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی یہ سوچے نا مجھے کون سے اس میں سے کوئی کون سے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے، یا پیسے مل رہے ہیں، یا میری کوئی سیلف پروجیکشن ہو رہی ہے. میں تو کر ہی کچھ نہیں رہا، میں تو ایک طریقہ سمجھا رہا ہوں، خود سیلف بینیفیشری ہوں، کوئی اور کر لے. اسی طرح اگر 7 دن کرنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ یقین اتنی جلدی نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ گھبرائے ہوتے ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم ہی لینا ہے. جیسے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ 7 دن سورہ رحمان سنے گا تو 8ویں دن پیدا ہو جائے گا. وہ تو 9 ماہ بعد ہی ہوگا، اگر بہت جلدی بھی ہوگا. بہت سے جو بے اولاد جی بے اولاد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو جی لیکن اس کو تھوڑا صبر تو کرنا پڑے گا. اگر وہ اس کے بعد پھر سننا چاہتا ہے تو وہ 1 دن کم از کم گیپ دے دے، یعنی 8ویں دن نہ سنے. بالکل اس کو ٹھیک ہے بھی ریچول نہ بنا لے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے ایک نئے جذبے سے ٹوٹل سبمیشن کے ساتھ سرنڈر کرے، ریپینٹنس کے ساتھ، فرگیونیس کے ساتھ، سب کو معاف کر کے، اپنے گناہوں کو شرمندہ ہو کے اللہ کے آگے بس پیش ہو جائے، سرنڈر کر دے، زیرو ہو جائے، خود کو پیش کر کے زیرو ہو جائے، اس کو ایک مان لے، اور اس ٹھیک ہے یکتا کے سامنے اس کے ساتھ یکتائی میں جا کے جذبی یکسوئی حاصل کرنے کی کوشش کرے. حضوری حاصل ہو گئی تو کام بن گیا. لیکن اس میں یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے پہ جادو ہے، جن ہے، بھوت ہے، جی میں نظر لگ اگلا گئی ہے، کوشچن یہی کرنے والی تھی. بھوت ہے. تو وہ چلے ایک بار پھر 7 دن سن لیں، اور ایک بار ہی کافی ہے.
हाँ, फिर कुछ लोग ये बना लेते हैं कि शायद कोई फार्मूला हथे आ गया है, अब गिद्दड़ सिंगी हथे आ गई है, अब हर काम में ऐसे ही करते रहे। उनके अंदर सेल्फ एनालिसिस जो है वो भी उन्होंने करना है। उन्होंने अगर किसी को माफ किया और अपनी गलती पे शर्मिंदा हुए हैं तो तौबा जो है वो बदल जाने का नाम है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। वो उसके बाद अब आइंदा किसी का दिल ना दुखाएं, ये ध्यान करें, किसी का दिल ना दुखाएं। हत्ता कि अगर आप किसी के साथ नेकी भी कर रहे हैं, आप किसी के साथ भलाई भी कर रहे हैं, वो भी इस तरीके से करें कि उसकी इज्जत नफ्स ना मजरूह हो। आप उसको हेल्प भी ऑफर करें तो इस तरीके से जेंटली करें कि जैसे कई बच्चों की पर्सनैलिटी का माएं बड़ी ख्याल रखती हैं। छोटे से बच्चे को कहते हैं मैं आपको हेल्प करूं, मैं भी आपके साथ करूं, ठीक है। वैसे नहीं, मां से नहीं कहती बुद्धुआ इनू इंज नहीं, इनू इंज कर, इनू इत्थे रख ते तू भी अब्बे ता ही गया। वो भी कुछ होती है जिन्होंने अब्बे का गुस्सा अब्बे को निकालना होता है, लेकिन वो बच्चे की पर्सनैलिटी को तबाह कर। माँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और अल्लाह जो है वो माँ ही के रूप में मैं तो समझता हूँ कि उसका एक रूप है। एक जो नजर आ रहा होता है वो माँ होती है, जो नजर नहीं आ रहा होता वो अल्लाह होता है। वो एक ही जगह दोनों होते हैं। सबसे पहला मुर्शद, सबसे पहला उस्ताद, सबसे पहला गाइड माँ ही होती है। सबसे पहला मुहसिन जो 9 महीने आपको साथ रखता है वो माँ बाप ही होते हैं। बाप कमा के ला रहा होता है या उसके साथ चल रहा होता है, तो उन दोनों की सूरत में जो है वो एक राज छुपा हुआ है। उस राज को ही टीलो करना होता है सारी जिंदगी में, बस एक्सप्रेस नहीं करना होता। बिल्कुल। कहता रांझा वेखना मना नहीं हो विच खेड़िया, रांझा दसना मना है विच खेड़िया। ठीक है, आप ही आप है, बाकी मेरा आप। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरे अगले क्वेश्चन का ऑलरेडी जवाब दे दिया है, लेकिन मेरे से एक फीमेल हमारी व्यूअर है, उन्होंने पूछा था कि जैसे कई लोगों पर होता है कि मतलब जादू वगैरह किया हुआ है और ये कि उसकी मियाद पूरी हो गई है, और ये कि इवन जिनके पास जाते भी हैं वो भी कह देते हैं कि अब बचना मुश्किल है या क्या। तो इन हालात में भी सूरह रहमान को इसी तरह सुनेंगे, और ये कि वो मतलब जादू कई बारी तो ये कि काला जादू है नॉल है, तो इस सूरत में भी जाहिर है वो नूरी और नारी का फर्क आ जाता है, तो स्टिल इफेक्टिव है ये। नारी तो बीबी को कहते हैं जी, हम काकी को कहते हैं। काकी अल्लाह है, माँ है, है, नार आग से भी है, और इश्क भी एक आग ही है, ये नहीं छड़ता पका टुड़े। लेकिन खैर जहाँ तक जादू टूने की या ये जो भी असल में जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती हैं या हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं, जो हमारा मालूम इल्म या दौरे हाजिर का कोई भी इल्म होता है, उसके अंदर अगर वो किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं होती और कुछ मखसूकुल फिक्रत अचानक कुछ चीज़ें हैपन होती हैं जो हम समझते हैं कि बगैर किसी काज एंड इफेक्ट के नहीं हो सकती, तो हम एकदम से उन्हें जादू टूने और मावराई चीज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और बहुत से इल्म वाले ये कहने की बजाय कि बीबी या जनाब मुझे इससे आगे नहीं पता, ठीक है, साइंटिफिक ऑनेस्टी यही होती है। और साइंसदान या एलोपैथ डॉक्टर्स या कोई भी होम्योपैथ या जो दौरे हाजिर के पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर उनकी ये ज्यादा मैं समझता हूँ कि अजमत है कि वो ये कहना जानते हैं कि जी मुझे नहीं पता, ये मेरे टेस्टों में नहीं आ रहा, मैं हमारे नजदीक कोई बीमारी नहीं है, और हो सकता है एंजाइटी डिप्रेशन हो। लेकिन जब वो देखते हैं कि पेशेंट एंजाइटी डिप्रेशन के क्राइटेरिया पे भी नहीं आ रहा, बड़ी ऑनेस्टी से कई लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं, डॉक्टर्स मेरे, इवन साइकेट्री के प्रोफेसर सारा, यार मैंने सारी जिंदगी शिज़ोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिया भी डील किया है, ये बंदा या ये बंदी इसमें एक्सप्लेन नहीं हो रही, ये इसके जिस्म पे ये क्या निशान पड़ रहे हैं, मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ नहीं करते, कैमरे लगा के भी हमने देखे हैं, व्हाटएवर, ठीक है। उसमें ये जो जादू टूना तोड़ने का क्लेम करने वाले लोग होते हैं, या कई रूहानी शख्सियात भी, या हर मजहब में, हर कल्चर में, हर जगह पे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो ऐसे लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उनमें नीयत वाले बड़े कम होते हैं, इल्म समझने वाले बड़े कम होते हैं। बहुत से आप लोग कहते हैं ढोंगी या ये वो, लेकिन बहरहाल हर एक ने अपना अपना रिस्क कमाना है, और उन्होंने कोई खुद तो किसी को कार्ड नहीं भेजा होता या कोई मरासी नहीं भेजा होता, लोग खुद ही उनके पास भागे जाते हैं। जो कहते हैं ना आप बैल मुरे मार, कुछ शहर के लोग भी जालिम सर थे, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, वो हम खुद ही जा जाके कह रहे होते हैं नहीं जी नहीं मुझे जादू है, मेरे पे जिन्न आ गया, फलाना हो गया, तो वो भी कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे क्या, मैं निकालने का इतने लाख लूंगा या इतना जेवर लाएं, या खवातीन बेचारियां तो बहुत कुछ लुटा बैठती हैं, सादा लोगों को वो लुटा जाता है।
اصل میں وہ میرے استاد ہوتے تھے فیصل مسعود صاحب، بہت بڑے فزیشین تھے. وہ کہتے ہوتے تھے جب تک گدھے پیدا ہوتے رہیں گے تو سوار بھی پیدا ہوتے رہیں گے. تو لیکن اللہ نے ہم سب کو جو ہے ایک جہاں حواس خمسہ دیے ہیں، دماغ بھی دیا ہے، علم و عقل بھی دیا ہے، اور اچھے انسانوں سے بھی ملواتا ہے. لیکن ہمارے اچھے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ خیر خواہ ماں باپ سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا، یا آپ کے قریبی عزیز خونی عزیز رشتہ دار بہرحال آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رکھتے ہیں نرم گوشہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا مارے تو پھر بھی لاش جو ہے نا وہ سائے میں پھینک دیتا ہے، یا دفنانے کی سوچتا ہے، جیسے حابیل قابیل کی سٹوری ہے. تو پھر اس کو آخر میں رونا ہی آیا اور دفنانا ہی یاد آیا، چاہے کوے کو دیکھ کے یاد آیا. بہرحال بھائی تھا. تو آج تک اولاد آدم بہرحال اس کے کانسیکوینسز کو بھی سفر کر رہی ہے. تو اللہ کی ایک کہانی، اس کی ایک منشا ہے اور اس کا اپنا کھیل ہے. اس میں بہرحال یہ منفی اور مثبت کا کھیل، اسی انرجی کو پازیٹیو یا نیگیٹو یوز کرنے کا کھیل ہے. اس کو کچھ لوگ جادو ٹونا بھی بنا لیتے ہیں اور کچھ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں. میں آج آپ کے توسط سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ، آپ نوٹ کیجئے گا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ یا ان کے بچے بیچارے بھی پھنس جاتے ہیں جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، اپنے جس مرضی ریلیجن میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ تسبیحات، وظائف، چلے، وظیفے، عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، حتیٰ کہ نہ جنت کے لالچ میں کرنی چاہیے، نہ سورگ کے لالچ میں کرنی چاہیے، نہ نرک یا دوزخ کے ڈر سے کرنی چاہیے. وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر کرنی چاہیے جو ہم سب کا مالک ہے اور ہم سب کا رب ہے اور ہمیں پالنے والا ہے. تو وہ عبادت کے لائق ہے، ٹھیک ہے. اسی سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا ہوتا. یہ مانگنا ہی عبادت ہے، اس کو دیکھنا ہی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہ آئے. لیکن اب ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم کبھی اپنی اولاد کی خاطر، کبھی اپنے ماں باپ کی خاطر، کبھی اپنے بہن بھائیوں کی خاطر، کبھی دنیاوی جو بھی لالچ ہے اس کے چکر میں ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو بھی، اللہ کی عبادت کو بھی آلودہ کر لیتے ہیں اپنی دنیاوی خواہشات میں، مادہ پرستی میں. ہم اپنی اس خواہش کے پیچھے خود اپنے اوپر جادو کر لیتے ہیں، ہماری آنکھوں پہ پٹی بچ جاتی ہے اس ہوس، اور اس چکر میں جب ہم پاگل پن سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں مل رہے ہوتے، لیکن مختلف کیفیات ہمارے پہ طاری ہوتی ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا، کیفیت. یہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں لوگوں کو کہ کیفیات یا کیفیت. آپ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کو ایک سرور و کیف کی کیفیت آتی ہے جی. تو یہ کیف ہے، کیف سے کیفیت. عبادت کی بھی ایک کیفیت آپ پہ طاری، ایک کیف، ایک سرور طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں مختلف قسم کی آپ کی جو ظاہری حواس خمسہ، 5 آپ کی دیکھنے، سننے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی حصے ہیں، ان سے آگے آپ کو جب کچھ چیز آتی ہے، دور کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں کو نہیں آ رہی، دور سے کوئی ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں جنہیں ڈاکٹرز ہم ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ویژول ہیلوسینیشن، آڈیٹری ہیلوسینیشنز، یا ایسی مختلف کنڈیشنز کے وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، جنون میں چلا جاتا ہے. اور یہ میوزک سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ میوزک سننے سے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے. بچوں کو، بڑے بڑے اگریسو بچے جو ہیں وہ بڑے ٹرینکویلٹی میں چلے جاتے ہیں. اور کچھ میوزک ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے بڑے ڈیسنٹ لوگ بھی اچانک آپس میں لڑنا جھڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں ہیجان طاری ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے اپنے امپیکٹ ہیں. ایون حلال چیز بھی جو ہے اوور ڈو کی جائے، اللہ کو اسراف پسند نہیں ہے، چاہے وہ عبادت ہی کی زیادتی ہو. اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں. جب دیکھیں کوئی بھی آپ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کلام پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اور اس میں مقصد آپ کا اللہ نہیں ہے، مقصد آپ کا جو ہے وہ کسی قسم کی روحانی شکتیاں حاصل کر لینا ہے، دوسروں سے آگے نکل جانا ہے، تو اصل میں آپ اپنی خواہش کی عبادت کر رہے ہیں. آپ نے ایک بت بنا لیا ہوا ہے اور اس بت میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. آیت الکرسی کچھ نہیں کرے گی، کرسی والا کرے گا. آپ آیت الکرسی کا ہی بت بنا لیں گے. سورہ رحمان کچھ نہیں کرے گی، سورہ رحمان والے نے کرنا ہے. بات سورہ رحمان والے کی ہو رہی ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے. تو جب اس تک نہیں پہنچتا، اور وہ جو مختلف راستے کے مناظر ہیں جو کیفیت جی آتی ہیں، پانی میں رنگ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، ویسے رنگ نظر آتے ہیں، لال، نیلا، ہرا، پیلا. یا جسم کا بہت برا حال ہوتا ہے، سو کے اٹھتے ہیں تو انتہائی تھکے ہوتے ہیں، بجائے کہ فریش ہوں، پٹھے کھچے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہارٹ بیٹنگ بہت تیز ہو جاتی ہے، لگتا ہے دل پھٹ جائے گا، باہر آ جائے گا. یہ لیفٹ سائڈ زیادہ تر ان لوگوں کی امپیکٹ ہوتی ہے
ٹھیک ہے, لیفٹ بازو, لیفٹ چھاتی, لیفٹ دل, لیفٹ سائڈ پہ ٹانگ, سر بھی. اب میڈیکلی ایکسپلین نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹرز کو کہ اس کا, ہم میڈیکلی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ پیرالسس یا پریسس ہو رہا ہے تو رائٹ فیس انوالو ہوگا اگر اس کا کسی وجہ سے ہوگا. وہ سیم سائڈ پہ ہوتا ہے, وہ برین سے کہیں ایکسپلین نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ کیفیات ہوتی ہیں اس کی رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی, وہ نفسیانی خواہشات میں بہت آگے جا رہا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی خدا نخواستہ وہ خدا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے یا خدائی پاوریں لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا خدا بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں بھی کسی کے اوپر اپنے آپ کو کسی کی مجبوری کی قیمت لگاتے ہوئے خود کو خدا بنا بیٹھتا ہے اور مارا جاتا ہے. وہ ساری کیفیات اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, جو ہے نہیں وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے یا وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ جو ہے اس کو نہیں سمجھ رہا, اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا. اب اگر ایک چھوٹی گاڑی جو ہے وہ ٹرک کا سامان اٹھانے کی کوشش کرے گی تو وہ اپنے اوپر ظلم کرے گی, یہ بھی اپنی جان پہ ظلم ہے. ٹھیک, تو ان لوگوں کو اگر تو کوئی استاد ہوتا ہے, روحانی مرشد ہے, گرو ہے, ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں روحانیت کے لوگ. روحانیت اصل میں انسانیت کو اجاگر کرنا ہے, اپنے اندر جو آپ کے اشرف المخلوقات انسان ہے اس تک پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آپ اپنی حسن اخلاق سے ضرور پہنچ سکتے ہیں. آپ کی اخلاقیات جتنے فائن ہوتے جائیں گے, جتنے آپ عاجز ہوتے جائیں گے, جتنے آپ مخلص اور پیور ہوتے جائیں گے, جتنے زیادہ آپ حساس, دوسروں کا بھی درد فیل کرنے والے ہوں گے, تو اس میں پھر آپ کی کیفیات اس میں بھی اور زیادہ خراب ہوں گی, چاہے آپ کی یہ غرض نہیں بھی ہے. آپ قربانی کے بکرے ہیں. میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو روحانی فیملیز میں فیض آیا ہوتا ہے, دادا کے بعد آگے تیسری نسل میں آتا ہے, اس بیچارے نے ڈیوٹی دینی ہی دینی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں قربانی کا بکرا ہے یا ہمدرد دعا خانہ ہے یا نوری بچہ ہے. ٹھیک ہے, سادات میں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, انہیں پاگل سمجھا جاتا ہے یا مجروب سمجھا جاتا ہے یا باہر کی دنیا میں آٹزم بنا دیتے ہیں اس کو. وہ سپر نارمل ہوتے ہیں, وہ ایب نارمل نہیں ہوتے ہیں, وہ سپر نارمل ہوتے ہیں, اور وہ یکسو ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ فوکسڈ ہوتے ہیں. ان سے اللہ نے خاص وقت پہ خاص کام لینا ہی ہوتا ہے, اور اس وقت بھی وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں. یوں کہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے وہ ایک ڈیوٹی کے لوگ ہوتے ہیں. انہیں دوسروں کی درد فیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ریسٹلیس ہوتے ہیں. انہیں وہ آوازیں سن رہی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں سن رہی ہوتی. انہیں وہ دکھ اور درد دکھ رہا ہوتا ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوتا. ان لوگوں کو بھی اگر کوئی گرو مل جائے گا جو ان کو کنٹرول کر سکے, جیسے عشق میں دھمال پڑ جانی بڑی بات سمجھی جاتی ہے, حال میں وجد میں چلے جانا بڑی بات سمجھی جاتی ہے, لیکن بابا کہتے تھے کہ دھمال پڑ جانا بڑی بات نہیں ہے, دھمال پہ قابو ہونا بڑی بات, اپنے عشق کو چھپانا بڑی بات ہے. جیسے شریعت میں مسلمانوں میں عورت نے اپنے جسم کو یا اپنی زینت کی, اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو, اپنی خوبصورت چیزوں کو جنہیں لوگ ویلیو کرتے ہیں انہیں چھپانا ہوتا ہے. اگر اس کے بال خوبصورت ہیں, اس کا چہرہ خوبصورت ہے, اس کا فگر خوبصورت ہے, وٹ ایور, اس نے اس کو لپیٹنا ہوتا ہے. دوسرے لوگوں کی نظر نہ پڑے, غیر محرم کی, جو اس کا محرم راز ہے وہ اس کا رب ہے, اور اللہ اسے جس مرد کے لیے حلال کرے گا جس کی وہ دوست ہے اس کی دوست ہے. لیکن وہ مرد کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل میں سمجھتا ہوں, مجھے بہت مشکل لگا ہے, مرد نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. بالکل. اب شریعت میں یہی بہت مشکل کام ہے. خواتین جو پردہ کرتی ہیں, حجاب کرتی ہیں, صحیح روح کے ساتھ کرتی ہیں, ان کے لیے یہ 24 گھنٹے الرٹ رہنا یہ وہی جانتی ہیں. اور جو مرد اگر اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا وہ جانتے ہیں. میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے, اسی لیے تو حکم ہے, اسے کرنا ہوتا ہے. تو جہاں سے نیت شروع ہوتی ہے, جہاں سے آپ کہہ لیں تصوف جو لوگ جسے کہہ دیتے ہیں, یا آپ نے جب آگے عشق کی منازل شروع ہوتی ہیں تو یہاں سے پھر یہ ظاہری پردے سے زیادہ اب جو ہے وہ آپ نے اپنے عشق کو چھپانا ہوتا ہے. ٹھیک, عشق کا پردہ رکھنا ہوتا ہے, نہ اپنا عشق ننگا کرنا ہوتا ہے, نہ دوسرے کا عشق ننگا کرنا ہوتا ہے, نہ اپنے عشق کو کسی سے بڑا جاننا ہوتا ہے, نہ دوسرے کے عشق کو چھوٹا کرنا ہوتا ہے. عشق میں سب برابر ہے, سب ایک ہیں, یکتائی میں ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ہی نیوکلیس کے گرد جو ہے مختلف آربٹس میں مختلف الیکٹران جو ہیں وہ اپنی اپنے طواف میں, اپنے اپنے طواف ذات میں, اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ان میں سے جتنے جو بہت زیادہ پیور ہوتے جاتے ہیں وہ قریب آتے جاتے ہیں, لیکن اس میں قریب اور دور کچھ رہ ہی نہیں جاتا جب سب ایک ہو جاتا ہے, قطرہ جب سمندر میں فنا ہو جاتا ہے. لیکن
پھر وہی بات آ جائے گی کہ اس میں اب عشق کو چھپانا، آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا ساری کہتی ہے عشق اور مجھ چھپائے نہیں چھپتے، بالکل نہیں چھپتے، لیکن اس کے باوجود یہ ناممکن نہیں ہے، تو گروؤں نے کہا ہے کہ اپنے عشق کو جو ہے چھپانا ہے، راز نہیں بننا، ٹھیک ہے، جی راز نہیں دینا، تو بالکل اپنے عشق کو چھپانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، منو کھڑے شراب پی کے حل من مزید آپ کہیں، آپ نے کہنا یہ راستہ ہی ایسا ہے، یہ ذات کا سفر ہے، تو یہ جو ذات کا سفر ہے یہ نہ ختم ہونے کا سفر ہے، یہ بے اس کا شک اینڈ نہیں ہے، اس پہ موت کا مقام نہیں ہے، تو اس نے تو ختم نہیں ہو رہا، اور حال من مزید کے نعرے بھی لگانا ہے، لیکن اس میں ثابت قدم بھی لینا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نا 2-4 گھونٹ پیتے ہی میخار گر گیا، ساکی تیری نگاہ کا معیار گر گیا، ٹھیک ہے، گرو کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ کس کو فیض دے دیا، یہ کس کو پلا دیا، یہ بڑبڑ کرنے لگ گیا اور انل حق کے نعرے لگانے لگ پڑا ہے، ٹھیک ہے، بالکل تو سرے نیزہ بھی قرآن ہی سنانا ہوتا ہے، اس کا کلام ہی سنانا ہوتا ہے، اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، اللہ کے نام سے سنانا ہوتا ہے، اپنا نام نہیں لینا ہوتا، بے اپنا شک نہیں بتانا ہوتا کہ اصل میں کون ہے، یہی نفی اور ذات، اب یہاں مثبت اور منفی کا کھیل جو ہے، یا نفی اثبات کا جو ہے، تو اپنی نفی اور اگلے کا اثبات کروانا ہوتا ہے، وہ لاکھ کہہ رہا ہو تو ہی تو، اور آپ بھی کہہ رہے ہو تو ہی تو، ٹھیک ہے، چلتی اسی کی ایسی سارا کچھ، جس کو جو توفیق دے، جن کو اس نے عزتیں دی ہیں، جنہیں اس نے رفتیں دی ہیں، جنہیں اس نے بلند رکھنا ہے، انہوں نے بلند رکھنا ہے، تو بے اپنے شک آپ کو یہی پہچاننا ہے کہ اگر میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنے سے اوپر والے کو پہچانوں، تو میری بھی عزت اسی میں ہے کہ میں اس سے نیچے رہوں، بالکل اگر رب مجھے نیچے رکھ رہا ہے تو مجھے نیچے رہنا ہے، اور جس کو اوپر کر رہا ہے اسی نے اوپر رہنا ہے، تو جن کو اس نے بے اوپر شک رکھا ہے وہی اوپر رہیں گے، ٹھیک ہے، بالکل یہ بھی اپنی پہچان ہے، اور یہی اپنے آپ سے پیار ہے، اگر اس کی بجائے میں کہوں کہ نہیں میں نے بھی اس جگہ پہ جانا ہے، تو پھر میں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں، جہاں پر جانے کے لیے میرے میں نہ سکت رکھی گئی ہے، نہ میرے میں وہ جوہر ہے، اور نہ ہی مجھے وہ میرے سے وہ ڈیوٹی ہے، تو نہ میں اپنی ڈیوٹی کر سکوں گا، اور جو میرے ذمے ہے نہیں ہے وہ، اور نہ میرے میں اس کو کر سکنے کی ایبلٹی ہے، نہ مجھے اس کی توفیق دی گئی ہے، اس کو کرنے کی چاہت میں اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا رہوں گا اور اپنی جان پہ ظلم کرتا، تو انہی کیفیات میں پھنسا رہا ہوں، بالکل اس لیے وہ جو گرو ہوتا ہے وہ پھر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو کون سا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کی ذکر کا کیا طریقہ ہے، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، لیکن بے عشق شک والا جانتا ہے کہ وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کر، میں تجھ سے پیار کروں گا، جی پھر داتا صاحب ظاہری طور پہ فوت ہو گئے، چلے گئے، لیکن آج اللہ نے وہاں پہ انہی کا ذکر جاری ہے، وہ خود وہاں ذکر کروا رہا ہے، حالانکہ وہ تو چلے گئے، بالکل ان کا جسم وہاں مدفون ہے، لیکن وہاں دن رات میلہ لگا ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی اور بندہ، کوئی اور ان کا عاشق کبھی بھی اپنے ہونے کا تو دعویٰ ہی نہیں کرتا، عاشق تو بالکل معشوق کی ذات میں فنا ہو جاتا، ٹھیک بے ہے، شک وہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر معشوق ہی آپ کو کہے کہ نہیں نہیں تو ہمارا ہے اور ہم تمہارے ہیں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو وہ تو پھر ناچ اٹھنے کی کیفیت روح پہ طاری ہو جاتی ہے، جسے دھمال کہتے ہیں، دھمال عشق کی نماز ہے، ٹھیک ہے، بے شک لیکن وہ اس دھمال میں بھی ہوش رکھنا، ٹھیک ہے، یہ فقیر کا کام ہوتا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، ابھی جیسے آپ کی گفتگو سن کر ظاہر ہے اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ، اور ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے آپ بھی کام کرتے ہیں، اور ماشاء اللہ یو آر ویری بزی پرسن، تو انشاءاللہ ہم آگے گاہے بگاہے آپ کو ڈسٹرب کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، امید ہے اور توقع ہے کہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ، اور ونس اگین آپ کے آنے کا، ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کے لیے کچھ میسج یا کچھ بھی دینا چاہیں، ویسے تو ساری گفتگو ساری ڈسکشن تھا ہی میسج، لیکن پھر بھی کوئی چھوٹا سا بس میسج سب کے ہمارے۔ لیے یہی میسج ہے کہ نفرت ختم کر دیں، آپ کسی سے نفرت نہ کریں، آپ میں آج ایک چھوٹی سی اگزامپل چلیں آخر میں پھر آپ لوگوں کو دیتا ہوں، کہ لوگ جی کہتے ہیں جی ہم تو نفرت نہیں کرتے، ہم پیار کرتے ہیں، یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے اور پریکٹیکل بہت مشکل ہے۔ میں ایک سادہ سی آج آپ سب لوگوں کو آپ کے توسط سے اگزامپل دینے لگا ہوں، اگر سے بڑے بندے، سب سے بڑے سرکار دو عالم اگر آج بھی کسی اسٹرپٹیز کو، کسی پورنو آرٹسٹ، کسی
بدنام زمانہ مرد یا عورت کو جا کے وہ دعوت حق یا پیار کا میسج دیتے ہیں، یا اس کو نشے میں ڈوبے ہوئے لت پت کسی انسان کو وہاں سے نکالنے جاتے ہیں، تو کسی پورنو آرٹسٹ کو، تو وہ تو اس سے جا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے بیٹا میری بات سنو، بیٹی میری بات سنو، اور وہ تو وہیں مر جائے گا کہ انہوں نے مجھے بیٹا کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا۔ یہ ہے پیار کی طاقت، ٹھیک ہے۔ اب میں مسلمانوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم ہی مسلمان، آج کل کے جو مسلمان ہیں، جو بائی چانس مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں، یا کوئی بھی دوسرے بھی مذہب کے لوگ جو اپنے اپنے مذہب پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور خود کو بہت نیک سمجھتے ہیں، یہ میں نیکوں سے بات کرنے لگا۔ اب ہم کہتے ہیں جی یہ جو برے ہیں یہ اپنے کام نہیں چھوڑتے، یہ برائی نہیں چھوڑتے، یہ گندے کام نہیں چھوڑتے، یہ اچھے نہیں بنتے، مطلب ہمارے جیسے نہیں بنتے، یہ اچھے اچھے کام کیوں نہیں کرتے، یہ نیک کیوں نہیں بن جاتے، یہ پورنو آرٹسٹ یہ گندا کام کیوں کر رہا ہے، یہ نشہ کیوں نہیں چھوڑ رہا، یہ ڈاکو مارنے کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ آپ یہ کریں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی بھی مشہور پورنو آرٹسٹ بھی اگر ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ہے، وہ آج توبہ طائب ہو جائے اس کام سے جسے دنیا یا زمانہ غلط کہہ رہا ہے، بالکل، چلے میں کہتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کر کے اور سچے دل کے ساتھ، سرکار دو عالم ہی کی محفل سے کوئی مکاشفہ ہو جاتا ہے، اس کو وہ سرکار آ کے دعوت دیتے، وہ مسلمان ہو کے پردہ بھی کر لیتی ہے، وہ خاتون یا وہ شخص، ٹھیک ہے، اور اگلے 20 سال دنیا دیکھتی ہے کہ کسی نے ان کا بال نہیں دیکھا اور وہ اپنے گھر ہیں اور انتہائی نیک خاتون ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹوٹل توبہ طائب ہو گئی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کی شادی ان کی بیٹی سے کریں گے، ان سے رابطہ جوڑ سکیں گے، ان کے ساتھ رشتہ نبھا سکیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور فخر کے ساتھ زمانے کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ میری سمدی ہے، یہ میرے سمدی ہیں، اور یہ میری بہو ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، اور یہ مدر ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بات کہہ دی ہے۔ ہم سب اپنے تئیں جو بہت نیک بنے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ سچے دل سے توبہ کر کے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ اپنے اللہ کے پتہ نہیں کتنے قریب ہو گئے ہوں۔ ایسی بندی جو کوئی پورنو آرٹسٹ ہے یا اسٹرپٹیز ہے یا کوئی بھی کام یا ہومو سیکشول تھا، اور وہ سچے دل سے توبہ کر کے اور انسانیت کی فلاح و بہبود، اس سے انسانیت کا کوئی نقصان نہ ہو، اور وہ ایک اچھے شہری کی طرح رہ رہا ہو اور ایک اچھے اور نیک انسان کی طرح رہ رہا ہو، اور اگر مسلمان ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہو۔ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان کی بیٹی سے، بیٹے سے، اپنے بیٹی یا کا رشتہ کریں گے، چاہے وہ 20 سال بھی ایسے زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہماری سوچ اور ہمارے اپنی ذات کے اوپر کنٹرول اور حق کا ساتھ دینے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے، حق کے ساتھ جڑنے میں جو ہمارے سوشل اور ذاتی تعصبات ہیں اور سوشل ٹیبوز ہیں، ان کے خلاف ہم حق کو، سچ کو مانتے اور جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ شاید نہ کھڑے ہوں، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ الٹا اس کو تانے دیتے رہنا، الٹا اس کو اس کے ماضی کے تانے دیتے رہنا جس کو اس کا اللہ معاف کر چکا ہو، اور وہ اس پہ توبہ کر کے اس کی جگہ اپنی نیکیوں کے اوپر فخر میں ہونا، اپنے نجیب الطرفین ہونے کے اوپر جو ہے جی بڑھ بڑھ کے باتیں کرنا، اور اپنی نیکیوں اور نماز، روزے، حج، زکاتوں کے اوپر کرنے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، یہ سب کچھ جو ہے اس طائف کے اس عمل کے آگے ہچ ہو جائے گا جہاں اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی، اور وہ ابھی تک اپنے رب کے آگے عاجزی سے چکا ہوا ہے اور اس کی مخلوق میں خامی نہیں دیکھ رہا اور خود ہی کو خام جان رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیک جو اپنی عبادتوں اور اپنے حسب نسب کے زوم میں ہے، بہت بری طرح سے مارا جائے گا۔ یہی شیطانیت ہے، یہی شیطان کا عمل تھا کہ میں نے عبادت، وہ کائنات کا سب سے بڑا عابد اور زاہد تھا، اس نے آج تک سوائے اس ایک کام کے کوئی گناہ نہیں کیا ہوا، کوئی شرک نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے بہت سے لوگوں کو میں نے مرتے دیکھا ہے، اور یہی روحانیت اپنے اندر کے انسان کو زندہ رکھنا، انسانیت روحانیت ہے۔ انسان بن جائیں، ٹھیک ہے، آپ نے اوتار بن کے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
भगवान बन के आपने क्या करना है, ये सीटें पहले ही हैं कवर्ड, ठीक है। हमारे ज़िम्मे इंसान बनना है, इंसान ही नहीं बना जा रहा। तो हम इंसान बन जाएं अगर, तो ये बीमारियां, मैंने ये देखा है कि ये कोरोना वबा के दौरान जो है हमारे हॉस्पिटल्स में, शायद सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने ये नोट किया है कि हॉस्पिटल्स में बाकी बीमारियों के पेशेंट कम हो गए, लोग डर के तौबा तायब हो गए, आपस में नफरतें खत्म हो गई, इंसान इंसानों के ज्यादा करीब आए, बिल्कुल कारोबार ओवरऑल कम हुआ तो फ्रॉड भी कम हुआ, ठीक है। बिल्कुल लेकिन अब फिर दोबारा से उसी चक्कर में सबने खो जाना है, और ये अल्लाह का ज़र्फ है, ये उस रहमान की अजमत है। इसी से देख लें कि वो तो उस तवाइफ को भी वापस गले लगा लेता है बिल्कुल और अजमत भी देता है, लेकिन ये जमाना और ये दुनिया उसको माफ करने पे तैयार नहीं होती। ये नशे वाले बच्चों के ऊपर मैंने ये देखा है कि वो सच्चे दिल से तौबा करते हैं, वो बदलते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं बदलते, उनके इर्द गिर्द वाले नहीं बदलते, और 2-4 माह के बाद घर के उसी माहौल के हाथों वो फिर दोबारा से उसी रेत में सर दे लेते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह या कबूतर की तरह नशे से आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द वाले नहीं बदल रहे होते। ये मेरा एक मैसेज है, प्यार बन जाए, प्यार बन जाए, प्यार ही रेडिएट करें, प्यार करें एक दूसरे से, और बेगरज करें, बेगरज प्यार करें, और किसी का दिल ना दुखाएं, बस किसी का दिल ना दुखाएं, और जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है उनकी इज्जत ही करें। जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ऊपर हैं, माँ बाप हैं, सफेद बालों वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उस्ताद हैं, उनकी इज्जत करें, ठीक है। वैसे भी आपसे एज में बड़े हैं, उनकी इज्जत करें। और आपस में भी, आपस में भी जहां भी आप रह रहे हैं, आप लोग जिस मर्जी रंग, नस्ल, मजहब, फिरके से हैं, सरहदों में बटे हुए हैं, ये सब चंद दिन का माल है। ये जमीन एक ही है, उसके ऊपर ओवरऑल अगर अल्लाह ऊपर से कोई अजाब या कोई आफत भेजता है ना, वो सारों के लिए एक ही होगी। कोरोना सारों को ही पकड़ रहा था, ठीक है। बिल्कुल तो प्यार, बेगरज प्यार, जी ठीक है, गरज से, और उसके रिवॉर्ड से फारिग हो जाए, नेकी करके दरिया में, दरियाए रहमत में डालते जाए आप, ठीक है। नेकी ये सिर्फ नमाज रोजे तस्बीह करने का नाम नहीं होता, नेकी है अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मखलूक से बेगरज प्यार, किसी यतीम, बेवा, मस्कीन, मुसाफिर, कैदी की मदद करना, किसी हमसाये को रोजमर्रा इस्तेमाल की चीज मांगे पे प्यार से पेश करना, या किसी टूटे दिल को जोड़ना, किसी गिरे हुए को उठाना, किसी भूखे को खाना खिलाना प्यार से, जैसे आप खाना खाना पसंद करते हैं वैसे पेश करें उसको, वैसे पिलाना जो आप पीना चाहते हैं, जो आप शौक से पीते हैं, वो पहनाना जैसे आप पहनते हैं, ठीक है। उसे गिफ्ट देना प्यार से, बिल्कुल प्यार बन जाए। इंसान इंसान है सब, ठीक है, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले, ठीक है। सुभान तो ये अल्लाह। नेकी और पारसाई के भी हिजाब ही है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू सुभान सो अल्लाह। मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरे तमाम एवन टीवी के जो व्यूअर्स हैं, यकीनन आपने इस प्रोग्राम से हमें काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ भी आते हैं, और ये कि आई थिंक सो, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपकी सोचने की और आपकी जो परसेप्शन है वो चेंज होती है, और हमारा मकसद भी यही है। इसी तरह क्योंकि जहाँ हर तरफ कोरोना है और इतनी बीमारियां हैं और हर तरफ डिप्रेशन और एनजाइटी है। कोरोना चला गया, सबको खुशखबरी है कि फिलहाल जी कोरोना जी चला गया। पुलिस में जो जी है जी ना, वो फिलहाल है, इधर ही है, लेकिन अब बिल्कुल सिर्फ वो शरारती लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं ना, जो करता धरता है दुनिया के, उन्हें जी चांस जी दिया गया है कुछ अर्से के लिए, तो वो जी जी सब लोग भी आपस में प्यार से रहें, ठीक है, जियो और जीने को। कोरोना जो है वो बड़ा फ्रेंड है, उसने हम सबको इकट्ठा कर दिया, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है, वो तमाम चीज़ें जो हमने कभी पहले नहीं सोची थी। आई थिंक इस कोरोना के पीरियड में आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें सोचने का मौका मिला। इतना टाइम शायद पहले कभी नहीं रहा होगा जितना अब था, तो शायद इसलिए सोचने का, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस खुशखबरी के साथ कि अब कोरोना ख़त्म हो रहा है इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एवन टीवी। थैंक यू। والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها